آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون۔ آقا کریم فرماتے ہیں تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہنے لگے، اس کو دیوانہ نہ کہنے لگے، اس کا عشق رسول اس منزل پر پہنچے کہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ کیسا ہے، چلتا ہے تو محبوب کی اداؤں کے ساتھ، اٹھتا ہے تو محبوب کی اداؤں کے ساتھ، بیٹھتا ہے تو محبوب کی اداؤں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں عشق کسے کہتے ہیں؟ آؤ آج عشق کا باب واہ کرتے ہیں، عشق کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اگر میں یہ چند نوجوان ہی آج کے دن محبت رسول کا سینہ لے کر کے اٹھے تو مجھے امید ہے یہ کلول کی محفل ایک انقلابی محفل ہوگی، اس لیے کہ زمانے میں انقلاب کے لیے ہزاروں کی ضرورت نہیں ہے، چند اشاق پوری دنیا میں انقلاب بپا کرتے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا کربلا کی دھرتی پر صرف 72 تھے، 72، اور وہ 72 اپنے زمانے کے سب سے بہتر تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس عشق رسول تھا، ان کے پاس محبت رسول تھی، ان کے پاس نسبت رسول تھا۔ واللہ حسین اس عشق و محبت کے امام کا نام ہے کہ لوگ اپنا امتحان دینے کے لیے مدینے جاتے ہیں۔ حسین اس عاشق کا نام ہے کہ مدینے والا مدینہ چھوڑ کر کے حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے کربلا تشریف لے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ ارے عشق میں جانے والے تو بہت دیکھے، لیکن عشق میں بلانے والے کبھی کبھی دیکھے جاتے ہیں۔ حسین اس عاشق کا نام ہے جو جاتا نہیں ہے، محبوب کو بلا لیا کرتا ہے۔ عشق کی وہ منزلیں ہیں، محبت کی وہ منزلیں ہیں۔ آؤ اپنے آقا سے وہ دل لگائیں کہ دنیا دیکھ کر پکار اٹھے کہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے، اور وہ بھی کیا کہے دنیا؟ پاگل کہے، پاگل، مجنون، انہو مجنون، یہ تو مجنون پاگل ہے۔ مجنون کو سنیں؟ مجنون کسے کہتے؟ مجنون کو جو تاریخ میں نے پڑھی ہے ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے، مجنون کو سب سے پہلے مجنون کسی نے کہا؟ امام حسن نے کہا۔ مجنون کو یہ حضرت قیس تھے، ان کا نام قیس ہے، قیس، ان کو مجنون یعنی پاگل امام حسن نے کہا۔ اور امام حسن کی زبان کا وہ حسن جملہ ایسا حسن نکلا کہ اس کے حسن کی وجہ سے سب لوگ قیس کا نام بھول گئے اور اب لوگ سب مجنون کہنے لگے۔ کیوں کہا تھا مجنون؟ مجنون کیوں کہا تھا امام حسن نے؟ دراصل خلافت کے معاملے کو لے کے اختلافات چل رہے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے امام حسن ایک جنگل سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ قیس بیٹھ کر کے لیلا 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 کر رہے تھے۔ قیس، امام حسن کو خیال آیا آج ذرا قیس کی خبر لیتے ہیں، کیونکہ قیس خاندان نبوت کا غلام ہے، اس کی خبر لیتے ہیں۔ کہا قیس کیا حال ہے؟ کہا لیلا۔ کیا کھایا؟ کہا لیلا۔ کیا پیا؟ لیلا۔ سویا نہیں؟ لیلا۔ کہا ایک بات پوچھنا ہے۔ کہا پوچھو۔ تو کہا کہ خلافت کے متعلق اختلاف چل رہا ہے مسلمانوں میں، خلیفہ کس کو بننا چاہیے، ان کو یا ان کو؟ دونوں بزرگ تھے، دونوں عزت والے تھے، دونوں کا نام لیا۔ میں یہاں نہیں لیتا کیونکہ کوئی دروازہ میں کھولنے نہیں آیا ہوں، ہے نا؟ ہمارے لیے تو دونوں عزت والے ہیں، دونوں عزت والے، اس لیے کہ ایک داماد پیغمبر ہے، وہاں تو سوال ہی نہیں آتا، اور دوسرے ان کی صحابیت میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں عزت والے ہیں۔ اور صحابیت منقبتوں کی انتہا کا نام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فلاں صحابی کی منقبت نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں صحابی کہہ دیا تو اس سے بڑی منقبت کیا ہو سکتی ہے؟ صحابی کا اس سے بڑی منقبت۔ تو بہرحال امام حسن نے پوچھا دونوں بزرگوں میں کس نے خلیفہ بننا ہے؟ قیس نے کہا لیلا نے۔
خلیفہ کس نے بننا ہے؟ دونوں کا پوچھا، اس کا تو نام ہی نہیں لیا، لیکن قیس نے کیا کہا؟ لیلا نے۔ امام حسن کو ہنسی آ گئی، تو تو مجنون ہے، وہ پاگل ہو گئے تو اس کی محبت کے اندر، تجھے لیلا کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی عورت خلیفہ تو بن بھی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو امام حسن نے کہا تو مجنون ہے، مجنون، تو پاگل ہو گیا ہے۔ وہ مجنون کے الفاظ اتنے مقبول ہو گئے کہ ساری دنیا پھر اس کو مجنون ہی کہنے لگی۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا عشق مصطفیٰ دل و دماغ پر ایسا چھایا ہوا ہو، تصورات میں کسی ہیروئن کا چہرہ نہ ہو، تصورات میں کسی کرکٹر کا تصور نہ ہو، تصورات میں کسی ہیرو کا تصور نہ ہو، تصورات میں کسی ہیرو کا خیال نہ ہو، کسی کرکٹر کا خیال نہ ہو، کسی کی اداؤں کا خیال نہ ہو۔ خیال ہو تو ایک خیال ہو، وہ خیال محبوب ہو، وہ بھی اللہ کا محبوب، اور صرف محبوب نہیں بلکہ محبوب اکبر، اللہ کا سب سے بڑا محبوب۔ یوں تو سبھی محبوب ہے، لیکن امام اہل سنت کے جو وہ برادر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو یا رسول اللہ۔ اللہ کا تو ہر وہ شخص محبوب ہو جاتا ہے جو آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ تو محبوب اکبر ہو، سب سے بڑے محبوب ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں، سب سے اپنے دلوں کا رشتہ، سب سے اپنے دلوں کا کنیکشن توڑ کر کے ایک ذات سے اپنا رشتہ جوڑ لو، وہ ہے آمنہ کے لال، وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت۔ ایک بات تمہید کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ گفتگو اختصاری کے ساتھ کرنی ہے ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے، لیکن ایک بات چونکہ عشق کے تار چھڑ گئے نا، ایک بات کہتا ہوں، لوگ آج کل جو عشق کرتے ہیں، لوگ جو آج کل محبت کرتے ہیں، تو محبت کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلی محبت ہوتی ہے حسن کی بنیاد پر، یعنی کوئی خوبصورت ہو، خوبصورت بچہ دیکھا اس سے پیار کرتے ہیں، خوبصورت انسان دیکھا اس سے پیار کرتے ہیں، خوبصورت ٹیچر دیکھا اس سے پیار کرتے ہیں، جس کے اندر خوبصورتی دیکھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ بلکہ انسان ہی نہیں، اگر خوبصورت جانور بھی دکھے لوگ اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ پھول سے کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ خوبصورت ہے۔ بلبل سے کیوں پیار ہے؟ آواز خوبصورت ہے۔ طوطے سے کیوں پیار ہے؟ وجود خوبصورت ہے۔ مور سے کیوں پیار ہے؟ وجود خوبصورت ہے۔ شفق کا جمال اچھا کیوں لگتا ہے؟ خوبصورت ہے۔ افق کی سرخی کیوں اچھی لگتی ہے؟ خوبصورت ہے۔ گرتے ہوئے آبشار کیوں اچھے لگتے ہیں؟ خوبصورت ہے۔ راتوں کی سیاہی کیوں اچھی لگتی ہے؟ خوبصورت ہے۔ ستاروں کی انجمن کیوں اچھی لگتی ہے؟ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چاند کیوں اچھا لگتا ہے؟ خوبصورت ہے۔ سورج کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس کی کرنیں بڑی خوبصورت ہے۔ دن کا سویرا کیوں اچھا لگتا ہے؟ خوبصورت ہے۔ انسان خوبصورت چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں، اگر تم کسی کے حسن سے محبت کرتے ہو تو کیا میرے محبوب جیسا، میرے آقا جیسا بھی تم نے کوئی خوبصورت سنا ہے؟ تم نے کوئی خوبصورت دیکھا ہے؟ واللہ کوئی خوبصورت ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا خوبصورت سے خوبصورت انسان اگر اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا پیر ہو، چاہے جتنا بھی بڑا عالم ہو، چاہے جتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، چاہے جتنا بھی بڑا وکیل ہو، چاہے جتنا بھی بڑا انسان ہے، انسان خوبصورت ہے، لیکن جب پسینہ نکلتا ہے تو اس کے پسینے سے لوگ تھوڑا سا سائیڈ ہوتے ہیں، اس کے منہ کا تھوک نکلتا ہے، لوگ سائیڈ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوبصورت انسان ہے، اس کا پسینہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا تھوک خوبصورت نہیں ہے، مگر واللہ تاللہ باللہ آمنہ کا لال میرے آقا اتنے خوبصورت تھے کہ ان کا پسینہ بھی خوبصورت تھا، جتنا پسینہ نکلتا تھا اتنی خوشبو بڑھتی چلی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے صحابہ کرام جب میرے آقا کو ڈھونڈنا ہوتا تو ڈھونڈنے کے لیے کسی سے پتہ نہیں پوچھتے تھے، جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی ادھر چلتے چلے جاتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کو پا لیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک بات آپ سے کہوں، مشہور روایت ہے، ایک مرتبہ ایک غریب گھرانے میں شادی تھی، ایک خاتون آئی اور عرض کیا، کریم آقا، بندہ پرور آقا، مصطفیٰ جان رحمت سے عرض کی، آقا میری بیٹی کی شادی ہے، سب کچھ انتظام ہو گیا ہے لیکن خوشبو باقی رہ گئی ہے، آقا خوشبو کے لیے پیسے نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کوئی بوتل ہے، کوئی شیشی ہے، لاؤ۔ کھلے منہ کی شیشی لائی گئی، آقا نے پسینہ لیا، کلول والو
اس پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ کہو سبحان اللہ، اس لیے کہ عشق والوں کو تو کہنا ہی نہیں پڑتا۔ ہے کوئی ایسا خوبصورت جس کا پسینہ نکالا جائے؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، چیک کرنا ہے تو چیک کرنا، چیلنج ہے میرا، کتنا بھی خوبصورت آدمی ہے، پسینہ ایسے ایسے کیسے ٹیڑھا ترچھا بہتا ہے نا؟ میں کوئی خوبصورت تو نہیں نا، لیکن حسن اتفاق کو یا سوء اتفاق کو میرا بھی پسینہ نکل رہا ہے، اور ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے بہہ رہا ہے۔ یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے، حضور کو پسینہ بھی نکلتا تھا تو بے ترتیب نہیں بہتا تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے جب پسینہ نکلتا تھا تو ماتھے پر ایسے موتی کی طرح اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، ایسے موتی کی طرح پیشانی پہ جمتا چلا جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر سونے کے موتی ٹاک دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو زبردستی لایا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ آئے ہیں حضور کے بلاوے پر تو حضور کی شان سن کر بھی آپ خاموش ہیں تو پھر مجھے حیرت ہے۔ آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ، اور جگتے ہوئے بول سکتے ہیں، بول سکتے ہیں تو بول دیجئے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اوپر والے بیٹھے ان کو جگہ نہیں ملی ہے، لیکن آپ ہمارے سر پر ہیں میرے عزیز، آپ کو بھی بولنا ہوگا کچھ نبی کے نام۔ میری عادت نہیں ہے، میں بلواتا نہیں ہوں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ جب حضور کا ذکر آئے تو بولا کرو، تاکہ یہ ہو کہ حضور ہم بھی آپ کی تعریف میں شامل ہیں، ہم بھی آپ کی تعریف میں، کیونکہ سبحان اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مقرر کہہ رہا ہے میں اس کی تائید کر رہا ہوں۔ اور خدا کی عزت کی قسم، اور محفلیں سجتی ہے تو اندھیرے میں، لیکن جب میرے نبی کی محفل سجتی ہے تو مدینے والا محفل کو بھی دیکھتا ہے، محفل والوں کو بھی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ بات چل رہی تھی حضور کے پسینے کی، پسینہ بھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اور ماتھے پہ ایسے سجتا تھا جیسے چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ٹک دیے ہوں، اور دیکھ کر بڑا حسین معلوم ہوتا تھا۔ واللہ میرے آقا نے فرمایا من رانی فقط رال حق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کا جلوہ دیکھ لیا۔